جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ پیارے نبی کی، ہمارے نبی کی، تمہارے نبی کے بے سہاروں کے سہارے ان کی مصطفائی ہے۔ آپ کہیں گے ان کی مصطفائی ہے، ہم نے تو قرآن میں حافظ قرآن سے سنا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مصطفیٰ مومن کے سینے میں ہے، مومن کے سینے میں ہے۔ تو سلمان لفظ بھی کیوں کر رہا ہے؟ جہاں جہاں مومن ہے، جہاں مسلمان ہے، جہاں کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہاں وہاں نبی کریم ہے۔ لیکن جہاں جہاں امام دین نہیں، خالی رام دین ہے، وہاں کیسے رحمت للعالمین؟ ترنت آدمی شکوہ کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تم نے تو کہا مصطفیٰ ہر مومن کے سینے میں ہے، لیکن ہر گاؤں امام دین کا پروہ نہیں ہے، رام دین کا پروہ بھی ہے، جس میں ایک بھی مسیح الدین نہیں، قیام الدین نہیں، نظام الدین نہیں، امام دین نہیں، خالی رام دین ہے۔ تو جب رام دین ہے ان کے سینے میں کیسے رحمت للعالمین ہے؟ مولانا ایک طرف کہہ رہے ہو جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اب بتاؤ امام دین کے پروہ میں تو آپ کا نور نظر آیا، لیکن رام دین کے پروہ میں کہاں نہیں آیا؟ ہم نے کہا سن سن اور عقیدت مند دل بن بن کے سن لے، دل بن بن کے سن لے، چیلنج کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ رام دین کے پروہ میں بھی ہے۔ اے مولانا ہوش میں آؤ، زبان بند رکھ، مؤخ رکھو، کنٹرول میں رہ کے سناؤ۔ میں نے کہا قرآن کے مطابق سن کے جاؤ، اور جو ایمان و عقیدہ میرے رب نے دیا ہے اسی کو اپناؤ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو صرف رام دین ہے، امام دین نہیں، لیکن فرشتے جو نوٹ کرنے والے ہیں، جن کا نام کرامت کاتبین ہے، وہ سب کے کندھے پر بیٹھے ہیں۔ رام دین کے کندھے پر بھی کرامت کاتبین ہے، اور جہاں کرامت کاتبین ہے وہ فرشتے ہیں، ان کے سینے میں رحمت للعالمین۔ تو میرے سرکار ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود ہے، وہی مانتے جو مصطفیٰ کے محبوب، اسی لیے تو ہم سناتے ہیں، اور جو جتنا چڑھتے ہیں ان کو اتنا چڑھاتے ہیں، ان کو اتنا چڑھاتے ہیں۔ کوئی مومن چڑھ نہیں سکتا، مسلمان چڑھ نہیں سکتا، بولو وہ جانتا میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، میرے پیغمبر کی تعریف ہو رہی ہے۔ ابھی کسی ہندو سے کہہ دو تمہارے دیوتا میں کوئی طاقت تھی، کوئی ایسا دیوتا تھا جو پاور والا تھا، اتھرائز والا تھا، اتھارٹی والا تھا، جناب علی تو کہنے لگے جی ہاں، تم کو پتا کیا ہے ہمارے دیوتا میں اتنی طاقت تھی، اتنی طاقت تھی، جتنی کسی کے اندر نہیں۔ ہم کہا کتنی طاقت تھی بتاؤ، تو کہنے لگے رام چندر جی نے دھنوش کے 2 ٹکڑے بنا دیے ہیں۔ میں نے کہا بس یہی بات ہے، اگر رام چندر نے دھنوش کے 2 ٹکڑے بنائے ہیں تو میرے پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، چاند کے 2 کر کے ٹکڑے کر کے دکھائے ہیں۔ اشارہ فرمایا، چاند نے تلے کر چاک کیا، پر ایک امام نے کیا خوب کر دیا، پاؤں پلٹے سورج الٹے
ہوتا ہوگا، نبی کریم کا گنگاتا ہوگا، وہ مچل کر کہے گا اگر رام چندر جی میں اتنی طاقت ہے تو دیکھو میرے نبی میں کتنی طاقت ہے۔ وہ گدار ہوئے کہ نبی کے وفادار ہوئے، اگر نبی کا وفادار ہوئے تو للکار کے کہنے کو تیار ہوئے کہ اگر انہوں نے دھنس کے 2 ٹکڑے بنائے ہیں تو نبی نے چاند کے کلیجے کو چاک فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پوچھنے والا کہنے لگا تمہارے رام چندر جی نے اگر دھنس کے 2 ٹکڑے بنائے ہیں، ہمارے دیوتا یہودی بول اٹھا، ہمارے دیوتا میں بڑی طاقت تھی، بڑی پاور، بہت تصرف، بڑا پتا، بڑا اقتدار، بڑا اختیار، کہنے کو ہو گیا تیار۔ ادھر بیٹھا ہے نبی کا دیوانہ ہوشیار کہ اپنے نبی کی تعریف سنائے گا تو یہ بھی بڑھ کے مصطفیٰ کی عظمت سمجھائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہنے لگا یہودی کہ ہمارے نبی میں حضرت موسیٰ نے بڑی طاقت تھی، بڑی طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت تھی، ہمارے موسیٰ کا تصرف دیکھو، ہمارے موسیٰ کا معجزہ دیکھو، ہمارے موسیٰ کا پاور دیکھو کہ وہ کسی پتھر پر جب ڈنڈا مار دیتے تھے، عصا مار دیتے تھے تو پانی کے 12 چشمے نکال دیتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا امتی اپنے نبی کی تعریف کرنے لگا، ویسے مصطفیٰ کا دیوانہ آگے بڑھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ دیوانہ ہے، نفرت ہوتی، خدورت ہوتی، نبی سے میدان محشر میں ضرورت نہ ہوتی تو کہتا ہمارے نبی میں بھی اختیار نہیں، لیکن وہ نبی کا وفادار ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، نبی کی لائی ہوئی نماز پڑھتا ہے، نبی پر اترا ہوا قرآن پڑھتا ہے، نبی کا دیا ہوا سب کچھ پا رہا ہے، میرے نبی کے صدقے میں کھا رہا ہے۔ خود جناب حدیث میں میرا نبی بھی فرما رہا ہے اور اپنے قدوس اختیار اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لو، جس سے منع کرے اس سے رکو، اللہ یوتی وانا قاسم، رب دے رہا ہے، نبی لے رہے ہیں اور تقسیم فرما رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نبی تقسیم فرما رہا ہے، جو جیسا آ رہا ہے ویسا پا رہا ہے، جیسا دامن لے کے آئے گا ویسا ہی تو پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نظری لینے والے میں ہوگی تو دینے والے کی نظر اس سے کہاں ٹھیک سے پہنچے گی۔ اگر لینے والے کے اندر دینے والے کی محبت ہے، وہ نگاہ ادھر جمائے گا، لو جب لگائے گا، اپنے عاشق کو دیکھ کر وہ بے شمار عطا فرمائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، محبوب تم جسے جو چاہو تو، اور بندوں سے حکم دیا کہ تم اگر لینا ہے تو ہم تک جاری مت آؤ، جو کچھ لینا ہے نبی کی بارگاہ میں جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں رحمان کہتا ہے، ہم اپنی بات سے وہی باتیں ہیں بتا تو ہیں ہم سے جھوٹوں کے لوگ نہیں مانتے، لیکن قرآن حدیث کی بات کہتا ہے اس میں آپ پھر موسیٰ علیہ السلام کا کہنے والا جیسے کہنے لگا کہ عصا مار کے پتھر سے 12 چشمے نکال دیتے تھے،
نبی کا دیوانہ کرنے لگا کوئی کمال نہیں. کمال دیکھنا ہے تو آمینہ کے لال میں دیکھو. کمال دیکھنا ہے تو محبوب رب ذوالجلال میں دیکھو. سنسان بیابان چٹائی میدان ہے. نبی کی دیکھو کتنی عظیم شان ہے. ہر صحابی پیار سے پریشان ہے. العطش 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 پیاس پیاس پیاس. سرکار فرماتے آؤ ہمارے پاس ہم تو بجھائیں گے پیاس. ہم تو بجھائیں گے. نہ کوئی کنواں ہے نہ کوئی نہر ہے نہ کوئی نل ہے نہ کوئی جناب عالی دریا سمندر ہے لیکن بیٹھا پیغمبر ہے. دیکھو کتنی طاقت نبی کے اندر ہے. کتنی طاقت میرے نبی کے اندر ہے. سبحان اللہ. جیسے سرکار کے قریب جاتے ہیں مصطفیٰ انگلی کے گھائیوں سے پانی کا فوارہ بہاتے ہیں. صحابہ کو سیراب فرما رہے ہیں. ادھر بریلی کے امام دنیا کو بتا رہے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر. ہر انگلیاں ہی فیض پری ہر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. اور لتیاں بن جاب رحمان کی ہیں جاری وہاں. ارے لتیاں بن جاب رحمان کی ہیں جاری وہاں. اللہ اس بچوں کو اپنے ترابیوں کا فرمائے. توجہ فرمائے. راجہ فرمائے ایسے دیوانہ گیا یہودی سے بتا دیا تمہارے نبی کی اتنی طاقت ہے. دیکھو میرے نبی کی کتنی طاقت. بولو بابو اگر بیٹا باپ کا غدار ہوگا تو خوب کہا جائے گا کہ خوب کہا جائے گا. ابھی ہمارے قاری صاحب کی کہیں تاریخ تھی. لوگ تاریخ کرنے لگے بہت اچھا علم ہے بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور بیٹا کے کرنے میں بہت اچھا بیان کرتے ہیں. ان کو آپ وفادار کہو گے کہ غدار کہو گے. وہ تو غدار ہیں لیکن جو مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں وہ وفادار ہیں. اللہ اللہ اتنے میں عیسائی آ گیا. اتنے میں عیسائی آ گیا. میں اپنے نبی کی تعریف کرنے کے لیے آیا اور آپ کو یہ بیان بتایا ہے اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے نا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو نبی کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے کیا نا یہاں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو سوچے اتنا کا ہے اتنا تعریف کا ہے کیسے. اس لیے کہ اتنا بدنا کرنا کیونکہ اللہ کی ذات کو کوئی محدود نہیں کر سکتا. اور یہ کہتے کہ بڑھا دیا تو اس کا مطلب کہ وہ رب کی ذات کو جاننا کی اتنے میں ہے. مصطفیٰ کا وہ کرنے والا ہے اور ان کا بتانا بنا دی. پتہ ہی لگا دونوں کو محدود کر دیا اور اللہ کی پہچان کو اللہ کی ذات کو اللہ کی ربوبیت کو اگر کسی نے محدود کیا تو وہ مردود ہو جائے گا. وہ مردود ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر خاموش رہوں میں تو تجھی سب کچھ ہے. اگر خاموش رہوں میں تو تجھی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اللہ کی ذات کو کوئی محدود نہیں کر سکتا. اتنے میں ہے کہ اتنے میں ہے کہ کتنے میں ہے خدا جانے. خدا
کسی نے مقام ثابت کیا تو محدود ہو گئے. میرا رب لا مقام ہے اور لا مقام اس کا محبوب بھی ہے. چونکہ وہ آ رہا ہے تو آدم حضور اللہ کے گھر سے نہیں آ رہا ہے. آ رہا ہے تو حضرت خلیل اللہ کے گھر سے نہیں آ رہا. آ رہا ہے تو موسیٰ کلیم اللہ کے گھر سے نہیں آ رہا ہے. آ رہا ہے تو عیسیٰ روح اللہ کے گھر سے نہیں آ رہا ہے. قرآن فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی جانب سے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی جانب سے آ رہا, اللہ کے پاس سے آ رہا, قرب پاس سے آ رہا, قرب پاس سے آ رہا. سمجھ آ رہی بات میں سمجھ آ رہی. یہ سمجھا دوں کہ پہلے دیکھو اگر کوئی وفادار ہوتا ہے تو اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے. پوچھ صحیح ہے تو تعریف کرے گا, پوچھ ہے تو تعریف نہیں کرو چلے گا. چار بیٹے ہوتے ہیں, تین بہت تعریف کرتے ہیں, ایک تو بگڑ جاتا ہے, جہاں دیکھو وہی ٹرائی کرتا ہے. بولو ہوتا ہے جہاں دیکھو وہی ٹرائی کرتا ہے. چار بیٹے ہیں, تین تعریف کر رہے ہیں, ایک ٹرائی کر رہا ہے. اسلام میں بھی بولو کتنی تعریف کی. ارے اپنے نبی کی تعریف سنو. رام چندر جی سے بتایا, بتانے والے نے کی چاند کے تو ٹکڑے بنے. نبی نے پانی کے چشمے دست اطہر سے نکال دیے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا امتی آ گیا اور کہنے لگا رام چندر جی کے ماننے والوں, موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں, میرے عیسیٰ روح اللہ کی طاقت دیکھو. بڑے پاور والے ہیں, بڑی طاقت والے ہیں, بہت وقار والے ہیں, بڑے اقتدار والے ہیں. آؤ میرے نبی کی طاقت دیکھو. پوچھنے والے نے پوچھا کیا طاقت ہے؟ کہنے لگے مردے کو ٹھوکر لگا دیتے ہیں, فوراً چلا دے. عیسیٰ روح اللہ نے اتنی طاقت کہ مردے کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور ٹھوکروں سے مردے جلاتے ہیں. سب تو خاموش ہو گئے. نبی کا دیوانہ آ گیا ہے, نبی کا دیوانہ آ گیا ہے. کہیں در سنو, تم اپنے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہو, سرکار عیسیٰ علیہ السلام پہ لاکھوں سلام, لیکن سنو میرے نبی کا مقام, سنو میرے نبی کا مقام. اگر عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر لگا کے مردے جلا دیتے تھے تو میرے نبی تو اشارہ فرما کے بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیتے تھے. بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیتے تھے. اللہ یہ بات چل رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام افضل, نبی کا دیوانہ کہہ رہا تھا میرا نبی افضل. وہ کہہ رہے تھے ٹھوکر لگا کے مردے جلا دیتے تھے, یہ کہہ رہا تھا میرے نبی بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیتے تھے. اتنے میں بحث چل ہی رہی تھی کہ بتاتی بات تھی سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں. دونوں کی بات سماعت فرما رہے ہیں, سن کے عیسائی کے بعد مسکرا رہے ہیں اور دھیرے سے فرما رہے ہیں او عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کیا بات کرتا ہے. مسلمان بول اٹھا, سرکار میں اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہوں, یہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے. اس نے کہا میرے نبی مردے کو زندہ فرما دیتے تھے تو میں نے کہا میرے مصطفیٰ بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیتے تھے. سرکار کو زیادہ فرماتے گا. عیسائی قریب ہوا, آپ نے فرمایا مجھے دیکھ, میں نبی تو نہیں ہوں, میں نبی تو نہیں ہوں.
لگا نہیں، کہا کہ میں صحابی بھی نہیں، کہنے لگا نہیں، کہا کہ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا تو نہیں، میں حافظ تو نہیں، تو کہے آپ نہ بھٹکائے رہا تھا، نہیں نہیں تم مولانا کہاں گئے، تم کو تو اس پہ سکوت کرنا، لیکن وہ ماں گرا رہا ہے، نبی نہیں ہو، صحابی نہیں ہو، اور سے آپ فرماتے ہیں میں نہ نبی ہوں نہ صحابی ہوں، میں مصطفیٰ کا ایک ادنا امتی ہوں۔ سبحان اللہ، میں مصطفیٰ کا ایک ادنا امتی ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں، کہا میں ادنا امتی ہوں، لیکن جو صفت حضرت عیسیٰ روح اللہ میں ہے وہ صفت نبی کے امتی غوث اعظم ولی اللہ میں ہے، جو وہ کر کے دکھا دیتے تھے وہ تو میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، مردے وہ جلا دیتے تھے مردے تو میں بھی جلا دیتا ہوں۔ نبی کے امتی کو دیکھ لے، نبی کو سمجھ آئی، سبحان اللہ، کہ جب ان کے گدا بھری دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، اور جب زلف کہیے عالم ہے، جب زلف کہیے عالم ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کرنے لگا، میں نبی بھی نہیں، میں صحابی بھی نہیں، نبی کے امتی ہوں، لیکن جو موسیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھاتے تھے ان کی ذات پہ سلام، لیکن میرے نبی کی امتی کا دیکھو مقام، میں بھی کر کے دکھاتا ہوں، مردے کو جلا دیتے مردے میں بھی جلاتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا ہے غوث اعظم ہمارے نبی کو جانتے تھے کیسا ٹکڑا جلاتے تھے، آپ کیسا ٹکڑا جلاتے تھے، کہتے تھے ایک دن کا ہوتا تھا تو جلا دیتے تھے، 2 دن کا ہوتا تھا تو جلا دیتے تھے، 10 دن کا بڑا ہوتا تھا تو جلا دیتے تھے۔ غوث اعظم کہنے لگے بس میں بھی جلا دوں گا، 1 دن کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، 2 دن کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، 10 دن کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، 100 دن کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، 200 دن کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، سال کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، 2 سال کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، 10 سال کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، 100 سال کا ہوگا تب بھی جلا دوں گا، بڑا ہوگا تب بھی جلا دیں گے، گڑا ہوگا تب بھی جلا دیں گے، ایک دم سڑا ہوگا تب بھی جلا دیں گے۔ بے شک واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دم سڑا ہوگا نبی تب بھی جلا دیں گے۔ عیسائی کہنے لگا پھر جلاؤ، پھر جلاؤ۔ غوث اعظم فرماتے کہاں مردہ پڑا ہے بتاؤ، کہنے لگے پڑا نہیں ہے بڑا ہے، اور آپ نے کہا ہے ولی ہے، ولی ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی اپنے مقام پر کھڑا ہے۔ کہنے لگے جلانے کے لیے غوث اعظم کھڑا ہے، بتاؤ کہاں مردہ پڑا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا ہے وہ لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنی قوم میں مشورہ فرماتے ہیں،
غوث اعظم نے کہا ہے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جنابی وہ معجزہ دکھاتے تھے میں کرشمہ دکھاؤں گا وہ معجزہ دکھاتے تھے میں کرامت دکھاؤں گا وہ ٹھوکر مار کے جلاتے تھے میں بھی ٹھوکر مار کر کیا ایسے ہی جلاؤں گا وہ جناب عالی 10-20 دن کا پڑا جلاتے تھے میں بہت دن کا گھر جلا دوں گا یہ بتاؤ کہ اپنی قوم میں اپنے قبرستان میں سب سے پرانی قبر کس کی ہے جس کی سب سے پرانی قبر ہو وہی بتایا جائے اور غوث اعظم سے کہہ کے اسے جلایا جائے تب ان کے نبی کا مرتبہ سمجھ بے شک واہ سبحان اللہ وہ لوگوں نے جب ہسٹری دیکھی اتہاس دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ ایک قوال تھا جو 100 سال پہلے مرا ہے ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے بیچ میں خلا ہے اس میں بھی مردہ پڑا ہے اس میں بھی مردہ پڑا ہے آپ اگر نہ دیکھو جو کسی کو نہ دیکھے پیارے نبی کا ذکر کریں اگر وقت ملتا انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا تو یہ تو جاندار یہودی کے پالے ہیں یہ دودھ دیتے ہیں میرے خواجہ نے بغیر جاندار کے گائے سے دودھ نکال دیا ہے بتا دیا ہے کہ جب خواجہ پیتل کی گائے سے دودھ نکلوا سکتا ہے تو میرا پیغمبر کنکریوں سے کلمہ کاہے نہیں پڑے ہیں سبحان اللہ جب کے بداوت دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی کھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا بہت خاموش آپ ہوتے ہیں لیکن ہم جتنا کھائے ہیں اتنا نبھا کے لائے بے شک اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں پھیٹ لائے سوچ رہے ہوں گے انشاءاللہ آپ پہلے دیکھیے جو بہت پڑھا لکھا مولانا ہوتا ہے اور جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے تو ان کو میں بول کے دوں گا ایک لڑکا ہے ایک لڑکا ہے علی دو جبران علی دو جی میں دے دو جبران میں دو جبین پہ دو دے دو جبران سے دو جبین پہ دو اور اگر کونوں ذہن ہے علی دو جبران علی دو جی علی دو جبران ہاں یار تمہاری مسئلہ کر بولو ہوتا نہیں لیکن وہ ٹھہر کے ساتھ میں تھے اور کبھی کبھی تو ایسا لوگ کرتے ہیں مطلب لاش ہے تو لاش ہے نا لیکن سنیے ہے کہ نہیں کیونکہ بہت سمجھ کے پڑھنا علی دو جبران علی دو جیتین علی دو پیشو ہے نا تو میں بہت پڑھا لکھا ہوں اسلام کا خیر الانام کا غلام اپنے آقا کا پیغام عوام بہت تھرتھرا کے نہیں سنائیں گے لیکن انشاءاللہ آپ کے دماغ میں ذہن میں بدھی میں تعلیم میں ڈال کے جائیں گے توجہ کا تعلیم عظمت مصطفیٰ کیا ہے اسے سمجھائیں گے سرکار بہت سے آدم کے بارے میں وہاں انتظام ہو رہا ہے کون سب سے پرانی قبر ہے کہنے لگے ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے بیچ میں جو خلا ہے اس میں بھی مردہ پڑا ہے قوال کی قبر ہے قوال کی قبر ہے آئے کہنے لگے چلیے قبرستان جس میں مردہ گڑا ہے اسے آپ کھلائیے اور سے آدم پیرانے کی فرماتے آئی ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے بیچ میں جو خلا ہے اس میں جو مردہ گڑا ہے یہ قوال کی قبر ہے نا قوال جیسے کہا قوال لوگوں نے کھلا اوپر منہ کر کے خیال مان گئے ہے مجھے اندر کمال یہ کیسے جان گیا کیا ہے قوال یہ کیسے جان گئے کہ یہ ہے قوال خدا کی قسم جب بہت سے آدم اتنا جانتے ہیں تو بولو پیارے پیارے سرکارے تو عالم کتنا جانتے ہیں بے شک واہ سبحان اللہ بہت سے آدم
سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ جمعن کخردمت علی حکمت ثانی. دنیا میرے نگاہوں کے سامنے اس طرح ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی، میرے ہاتھ پر لائی نظر تو الا بلاد اللہ جمعن کخردمت علی حکمت ثانی. وہ کیا فرماتے ہیں دنیا میرے نگاہوں کے سامنے اس طرح ہے جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانا. جب غوث اعظم کے ہتھیلی پر دنیا اتنی چھوٹی رائی کا دانا تو میرا نبی تو ہے شاہ زمان. حدیث پاک میں سرکار کتنا دیکھتے ہیں سنا حدیث سنو اللہ کے رسول کتنا دیکھتے ہیں. وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا إِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِيهَا. سرکار فرماتے ہیں پوری دنیا میرے نگاہوں کے سامنے اس طرح ہے جیسے میری ہاتھ کی ہتھیلی. آپ معلوم اس انداز میں سنوے ورنہ میں آپ کی ایمان ساتھ ہے نا. دیر ہو گئی آپ کے حساب سے لیکن میرے حساب سے کوئی دیر نہیں. ہم لوگوں کو جہاں جاتے ہیں بعد بھی نمبر پاتے ہیں لیکن اپنے سرکار کا ذکر کرتے ہیں. عظمت مصطفیٰ کیا ہے ہم جلدی سے آپ کو سمجھاتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں چلو آئے. آنے کے بعد فرمائے تو وال بھی سمجھنا لیکن تو وال مان کے بھائی مان کہا کہ ہمیں فاطمہ کے لال ہمیں فاطمہ کے لال جان لو کہ جب فاطمہ کے لال میں اتنا کمال ہے تو امینہ کے لال میں محبوب رب جلال میں کتنا کمال. واہ 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 سبحان اللہ. وہ کتنا دیکھتے ہوں گے پر کبھی میں لوگ کس طرح سن رہے ہیں کیوں سے سن رہے ہیں خالی کوئی طرح بیچارے سن رہے ہیں. میرے نبی دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ ان کی بھی سنتے ہیں اور میرے نبی کی بھی منہ سے کئی بار کرو سرکار سنیے اور چوما نہیں ہو پردھان کے پاس آدمی جاتا ہے تو چار زبان ہوتا ہے بول لیتا ہے بولنے کا ڈھنگ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے سبھیتا ہوتی ہے وہ جاتا ہے پردھان سے کہتا ہے پردھان جی رنجا لگا دو ہمیں لگے تو ہو گیا کتنی میری کتنی کوئی جواب کرنا دی ان سے آ کر کا کرو کام نہیں نا. اگر بولنے کا ڈھنگ ہے تو اس طرح للکار کر کہے گا پردھان بھی کہے گا لیکن جو بول نہیں پاتا جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے شعور نہیں ہے علم نہیں ہے پڑھا لکھا نہیں ہے کوالیفائڈ نہیں ہے چرب زبان نہیں ہے وہ جب پردھان کے پاس جاتا ہے منتری کے پاس جاتا ہے بول نہیں پاتا ہے شرمندگی محسوس کر کے جاتا ہے چلا آتا ہے جاتا ہے چلا آتا ہے. پردھان جو بول لیتا ہے اسی کو دے پاتا ہے اور جو بیچارہ من میں سوچ کے جاتا ہے وہ ایسا ہی رہ جاتا ہے. وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں جو بولتا ہے اور جو بول لیتا جو مانتا ہے پاتا ہے اور جو بول نہیں پاتا گناہ ہوتا ہے اس کو بھی میرا نبی عطا فرماتا ہے. اسی لیے تو پڑھنے کا امام فرماتا ہے مانگو گے مانگے جاؤ گے منہ مانگے پاؤ گے. سرکار کی بارگاہ میں جو مانگو گے میرے نبی نے فرمایا سب نبی مانگے تو مانگے تو مانگنا ہے. یا رسول اللہ مرافقۃ الجنہ نے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیا کہہ دو سبحان اللہ.
بلا لیا تو آؤں گا تو سناؤں گا کہ جب غوث اعظم جنت دے سکتے ہیں تو میرے نبی تو کچھ سارے جنت ہیں کیسے نہیں عطا کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے صدیقے میں جنت سجائی گئی. ارے جن کے صدقے میں جنت سجائی گئی اس نبی مکرم پہ لاکھوں سلام. ارے بولو لاکھوں سلام اس نبی مکرم پہ لاکھوں سلام. بولو لاکھوں سلام. اللہ اللہ تو سرکار دیتے ہیں نبی کی بات کو یہ قوالی گاتا تھا. جب اس کو جلائے تو قوالی گائے کیسے گاڑی پڑھیں نا گاڑی پڑھیں نا سلام نہ کہاں پڑھیں نا ایسے اچھا لگا بیچ میں ناچ پڑھا اچھا لگا. ہمارے گاؤں میں رہا سید میں صحاب الدین پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ ہم بے اذن اللہ کے حکم سے اٹھ جا اللہ کے حکم سے جی جا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں عیسیٰ کی سلام جلاتے تھے اللہ کے حکم سے لیکن اللہ نے پاور دیا ہے ہم جلائیں گے اپنے حکم سے. اپنے حکم سے تو کہنے لگے پھر جلاؤ. فرماتے ہیں سب قریب ہو جاؤ سب قریب ہو جاؤ. جیسے سب قریب ہوئے غوث اعظم پیران پیر کو فرماتے ہیں کہتے سبحان اللہ. نہ ڈنڈا سے جلاتے ہیں نہ قدم اس کو مارتے ہیں ٹھوکر لگا دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں ان بے اذنی اٹھ میرے حکم اٹھ میرے حکم سے. قوم بے اذنی وہ کہتے تھے قوم بے اذنی اللہ یہ کہہ رہے قوم بے اذنی اٹھ میرے حکم سے. جیسے کہا خبر شک ہو گئی خبر پھٹتی ہے وہ پوچھتا ہے باہر آ رہا ہے گنگنا رہا ہے سب کو سنا رہا ہے. عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا. ہر عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. اور عید قتل کرنے کو ارے حضرت عمر بکر آقا نے ان کو مومن کامل بنا دیا. کامل بنا اس کے نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا. محشر میں کو دکھانے کے قابل بنا دیا. آئے تھے قتل کرنے کو حضرت عمر مگر آقا نے ان کو مومن کامل بنا دیا. غوث اعظم نے جلا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو مقام مصطفیٰ سمجھا ہے. مقام مصطفیٰ سمجھا ہے. رام چندر جی کے ماننے والوں کو بتا دیا نبی میں یہ تصرف تھا. جناب موسیٰ کے ماننے والوں سے بتایا نبی میں یہ تصرف تھا. جناب عیسیٰ کے ماننے والوں سے بتایا نبی میں یہ تصرف تھا. میرا نبی آ رہا ہے کائنات کو چمکا رہا ہے. رب قرآن ارشاد فرما رہا ہے شاعر اپنی زبان میں یوں کہہ رہا ہے جلوہ کیجیے
जहान तक, سبحان اللہ سبحان اللہ दोनों जहान तक। अच्छा अच्छा ठीक, हजरत को आपने सुना दिया। हाँ वो एक दो से है हम उसमें बात मुर्गी देखकर खाली झलक देखा किस दर्जा से आना है कब्र की तरफ रुपये बुजुर्ग के निशान है ना। चारों तरफ गरम बनाई अच्छा लगा था अंदर लेट के जाके मतलब सोए नहीं जा जलवा और वो सोए को लोगों के दिल में सिर्फ और सिर्फ एक दो स्थान पर है, लेकिन मेरे दिल में जलवा जहां किसी का जलवा नहीं, बड़े गौर से सुनिए, जहां किसी का जलवा नहीं वहां से मेरे नबी का जलवा। जहां किसी का जलवा नहीं वहां सिर्फ मेरे नबी का जलवा है। आप कहेंगे किसी का जलवा नहीं, किसी में तो नबी भी आ गया, हमने कहा जी हाँ। किसी में सहाबी भी आ गए, मैंने कहा जी हाँ। किसी में ताबई भी आ गए, मैंने कहा जी हाँ। किसी में ताबई आ गए, मैंने कहा जी हाँ। किसी में इमाम मुस्तहदी आ गए, मैंने कहा जी हाँ। किसी में खुलफाए राशिदी आ गए, मैंने कहा जी हाँ। किसी में औलियाए भी आ गए, मैंने कहा जी हाँ। किसी में दुनिया के सब मौलवी आ गए, मैंने कहा जी हाँ। आप नबी का भी जलवा, मैंने कहा जी हाँ। सहाबी का भी जलवा नहीं, जी हाँ। सिर्फ नबी का भी कहाँ है? मैंने कहा एक तो कब्र है, दूसरा हश्र है। तवज्जो का तालिब, यहाँ किसी का जलवा नहीं, सिर्फ मेरे नबी का जलवा है। سبحان اللہ तो सुभान अल्लाह। आदम सफीउल्लाह का भी जलवा नहीं, नूह नजीउल्लाह का भी जलवा नहीं, मूसा कलीमुल्लाह का भी जलवा नहीं, ईसा रूहुल्लाह का भी जलवा नहीं, हज़रत खलीलुल्लाह का जलवा नहीं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा है। कहने लगे सलमान बताओ, लेकिन खाली अपनी तरफ से न सुनाओ, इसको समझाने के लिए कोई हदीस लाओ। शुक्रिया शुक्रिया हमने कहा सुनने वालों बुखारी शरीफ की हदीस मुलाहजा फरमाओ। ये वो किताब की हदीस है जो कुरान के बाद सबसे नफीस, कुरान के बाद सबसे ज्यादा नफीस है। बुखारी शरीफ वो हदीस है, बड़ी मोतबर हदीस है। कहते हो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में सफ़ा 686 पर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? रावी कौन है? हज़रत आदम बिन अली है। तवज्जो का तालिब हूँ, आप समाअत कीजिए क्या फरमाते हैं नबी करीम की शान के बारे में। अन आदम बिन अली قال سمعت ابن عمر يقول الناس يسيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك اليوم يبعثه الله مقاما محمودا. سبحان اللہ سبحان تو کہہ دو سبحان اللہ، اللہ زور سے کہہ دو پیارے سبحان اللہ. اپنی کی حدیث پر کہا، حدیث وہی نہیں مانتا جو خبیث ہوتا ہے، وہ حدیث پر عمل کر لیتا جو بندہ نفیس ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ تو حدیث سنو کیا فرماتے آدم بن علی کہ ہم نے حضرت ابن عمر کو فرماتے سنا یقول الناس یسیرون یوم القیامت جثا، کہ قیامت کے دن سب کے سب لوگ مایوس ہوں گے، سب کے سب مایوس ہوں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی نہیں سنیں گے،
بیٹی ماں سے کہے گی ماں ٹھکرا دے گی کہاں کی بیٹی تو کون بیٹی ہماری تھی یہاں اپنی اپنی ہے ماں بیٹی سے کہے گی بیٹی ٹھکرا دے گی پیار پیار سے کہے گا میاں بڑی دوستاری نبھاتے تھے ہمارے اوپر جہاں پسینہ بہا کے بعد دعوت رہا پھول بہانے کی بات کرتے تھے یہاں زیادہ نہ کیجیے سب نے ساتھ چھوڑ دیا یہ بھی نیکی دے دیجیے وہ کہے گا کہاں کے یار کہاں کے دوستار کہنے لگے اچھا میاں اب یہ طرح لڑکا ہے تو جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو لوگ مایوس ہوں گے مایوس ہوں گے یسیرون یوم القیامت قیامت کے دن سب مایوس ہوں گے سب کا چہرہ اترا ہوگا سب کے آنکھوں میں آنسو چھلکے ہوں گے سب کا جناب دل ٹوٹا ہوگا یار نہ باپ بیٹے کا ہے نہ بیٹا باپ کا ہے نہ بیٹی ماں کی ہے نہ ماں بیٹی کی ہے نہ دوست دوست کا ہے نہ پریوار پریوار کا ہے نہ دوست دوستار کا ہے نہ کوئی رشتے دار کا ہے ایسے عالم میں جب سب گھبرائیں گے یہ بات کہاں تک پہنچے گی آپ سماعت فرمائیں یقولون اشفاء لذری اشفاء اے میرے سرکار حضرت موسیٰ آمین شفاعت بے شک سبحان اللہ سمجھو جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے جناب خلیل کے پاس جائیں گے جناب علیہ السلام کے پاس جائیں گے اس لیے کہ کل امتی نبی نبی جو ہر نبی کی جناب علی اطاعت کرنے والا اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گا یقولون اشفاء اے میرے نبی میری شفاعت کروائیے آدم علیہ السلام بھی خاموش کچھ نہیں بولے موسیٰ کلیم اللہ بھی خاموش کچھ نہیں بولیں گے عیسیٰ روح اللہ بھی خاموش کچھ نہیں بولیں گے اس وقت خدا کی قسم آپ کیا سوچیں گے یہ بات پہنچے گی کہاں بخشش کی شفاعت کی حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت والی بات سب نبیوں کی امتی کی بات آدم علیہ السلام کے چہروں کی بات سب کی بات جناب لی جائے گی جب کوئی سنے گا نہیں تو یہ بات میرے مصطفیٰ تک پہنچ جائے میرے نبی تک پہنچے گی حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کہ یہ بات نبی تک پہنچے گی اس وقت میرا نبی کہاں ہوگا بولو کہاں ہوگا مقام دیکھو نظام دیکھو وقار دیکھو اقتدار دیکھو اختیار دیکھو میرے نبی کا جنابی مقام سمجھو اس وقت مصطفیٰ کہاں ہوں گے فَذَلِكَ يَوْمٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ اس وقت میرے نبی مقام محمود پر ہوں گے مقام محمود پر ہوں گے مقام محمود ایک ٹیلہ ہے جہاں پر نہ آدم صفی اللہ جا سکتے ہیں نہ نوح نبی اللہ جا سکتے ہیں نہ موسیٰ کلیم اللہ جا سکتے ہیں نہ عیسیٰ روح اللہ جا سکتے ہیں اس مقام پہ صرف محمد رسول اللہ جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قریب آپ کا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا کہ سب آپ کی ثنا بیان کریں گے تعریف کریں گے حمد کریں گے موسیٰ کلیم اللہ بھی کریں گے عیسیٰ روح اللہ بھی کریں گے آدم صفی اللہ بھی کریں گے نوح نبی اللہ بھی کریں گے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کریں گے یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کریں گے توجہ کو تعلیم دیکھو سارے نبی نیچے
مصطفیٰ سب سے اونچے. بے شک اللہ فرماتا محبوب کی جگہ کوئی آ ہی نہیں پائے گا. تم کو خدا یہاں پر کھڑا فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا. ارشاد فرمائے گا اے محبوب ان قریب آپ کا دربار کو اتنا دے گا یہ آپ ہو جائے گا. کھڑا کرے گا محبوب تم بخشواؤ جس کی چاہو شفاعت کرواؤ. میرے سرکار وہاں پر کھڑے ہوں گے امت کو بلائیں گے بلا کر اپنی نوری چادر میں چھپائیں گے. سرکار جنت کے پاس لے جائیں گے. اب یہاں پر جانے والے اعلیٰ حضرت کا شعر من ہی من میں گنگنائیں گے. شفاعت کرے اشری میں جو رضا کی ہر شفاعتی کرے شفاعتی کرے اشر میں جو رضا سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے. سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے. شفاعت کرے اشر جو رضا کی سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے. میدان محشر میں کسی کو پاور نہیں, کسی کو پاور نہیں. دوسری حدیث میں مسلم شریف کی حدیث سنیے. مسلم شریف کی حدیث سنیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میدان محشر میں سب اکٹھا ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوگا. ہر آدمی تڑپتا ہوگا. باپ سے کہے گا انکار, بیٹے سے کہے گا انکار, یار سے کہے گا انکار. سوچیں گے اب کہاں چلیں, کہاں کسی سے نہ کہا جائے. سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں. انہیں سے التجا کیا جائے کہ او بابا کرم فرماؤ, میرے بابا ہم سب کی شفاعت کراؤ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری قوم اکٹھا ہوگی کیونکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. پوری آدمیت جو ہے ذہن بنا نہیں بننا میں بتاتا کہ آدم علیہ السلام کے اوتار ہیں. انشاءاللہ کبھی آواز کی کتاب ہماری ہاشم علی صاحب اللہ کو پسند آئے گا تو بلائیں گے اور اگر آج کے مصطفیٰ ہے وہ ادھر کر کے نہیں پائے گا. اور اصلاح معاشرہ کیا ہے انشاءاللہ. تو دوسری حدیث میں جب لوگ میدان محشر میں لڑیں گے سبھی اکٹھا ہوں گے. پوری قوم, پوری سوسائٹی, پورا سماج, پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گی, التجا فرمائے گی, ہاتھ جوڑ کے التجا کرے گی. فقال اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم الى بعض فيكون آدم عليه السلام فيقولون له اشفع من ذريتك. سب جائیں گے آدم علیہ السلام کرم فرما دو. ایک کے بعد دیگرے جائیں گے. بعضهم الى بعض فيقولون آدم علیہ السلام, ایک تو ایک کے بعد آئیں گے. اے آدم علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے. فيقولون له اشفع, سرکار شفاعت کیجئے بذریتی کا, کیونکہ ہم سب آپ کی اولاد آپ کی ذریت ہے. سرکار آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے اولاد ہیں, آپ ہمارے باپ ہیں, آپ نبی ہیں. اللہ سے کہہ دیجیے شفاعت کروا لیجیے.
जनाब आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, नोट करो ज़हन में, मोबाइल में तवज्जो रखिए। आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। फयकूलु लस्तु लहा वलकिन्न बिइब्राहीमा फइन्नहु खलीलुल्लाह फयदून इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे फयकूलु लस्तु लहा, मैं इसके लिए नहीं हूँ, मुझे पावर नहीं है, मुझे अथॉरिटी नहीं है, मुझे अथॉरिटी नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं है। ये अगर कराना है, बख्शिश के परचम लेके जाना है तो एक ठिकाना है, वो कौन सा ठिकाना है? वो अल्लाह के यार है, अल्लाह के खलील है, महबूब रब जलील है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिनके लिए अल्लाह ने आग को गुलजार कर दिया। जो लोग इब्राहीम का किरदार अपनाते हैं, कल्चर अपनाते हैं, नेचर अपनाते हैं, कैरेक्टर अपनाते हैं, सलीका अपनाते हैं, इब्राहीम के तरीके पर अमल फरमाते हैं, उनके लिए लोग नगमा सुनाते हैं। आज भी हो जो इब्राहीम सईमा पैदा, आज भी हो जो लोग अपने खलील अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। अब उनका जवाब सुनिए। हज़रत खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब वो भी कहते फयकूलु लस्तु लहा फइन्नहु खलीलुल्लाह फयुता मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, वो तुम्हारी शफाअत करवा लेंगे। लोग जाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीमे करम फरमा दो, मेरी शफाअत करा दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब वो भी कहेंगे कि मैं भी इसके लिए नहीं हूँ। फयकूलु लस्तु लहा वलकिन्न बिईसा फइन्नहु रूहुल्लाह व कलिमतुहु फयुता ईसा अलैहिस्सलाम। चले जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, दौड़े जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप रूहुल्लाह हैं, मुर्दों को जिला देते थे, आप अल्लाह के नबी हैं, हम सबकी शफाअत करवाइए, बख्शिश करवाइए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। आदम से ही सातक आए नबी बशारत देने, आने वाला है की पालकी जग की नैया खेले, जैसे का पति है तूफानवा जगमाइले रंगमी। मेरे नबी के दुलारो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का आखिरी जवाब सुनिए। मुसलमानों, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ, नबी की अजमत आप समझा सकते हैं। नबी की इज्जत क्या है? वो नबी इस महीने में तशरीफ लाया है, नबी के सामने अल्लाह का काबा झुका जा रहा है, बच्चे सुनाते भी हैं। हमने सोचा कि अच्छी अच्छी नाम सुन लिया है तो हम क्या सुनाएं, लेकिन अगर इजाजत कि सरकार आ रहे हैं, जलवा दिखा रहे हैं, ऐसा जलवा कि नबी के सामने दोबारा बरकती ना आई।
کعبہ جھکا جا رہا ہے، جی ہاں کعبہ جھکا جا رہا ہے، میرے نبی کا دعویٰ اور ہر دیوانہ یہ ترانہ سناتا ہے کہ جب ہوئے پیدا نبی کا بیبی گونجی صدا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ارے مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ آج اسلام کی بنیاد رکھی جائے گی ہر آج قرآن کی تاریخ لکھی جائے گی آج قرآن کی تفسیر پڑھی جائے گی ہر آج انسان کی تقدیر لکھی جائے گی کہ عالم زیست میں ہر عالم زیست میں آیا ہے وہ محبوب خدا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ ارے مرحبا صلی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابتدا کریں گے جناب عیسیٰ کہیں گے فیقول لست لہا میں اس کے لیے نہیں ہوں لوگ کہیں گے سرکار عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے فیقول لست لہا ولکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتوا فاقول انا لہا انا لہا انا لہا وہ کہیں گے محمد عربی کی طرف جاؤ تو جیسے میرے سرکار دیکھیں گے امت منقرار ہوئی ہے سرکار یہ نہیں کہیں گے غیر کے پاس جاؤ نبی فرمائیں گے آؤ میری نوری چادر میں چھپ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ میری نوری چادر میں چھپ جاؤ سرکار امت کو چھپا لیں گے چھپا لیں گے برکتی امت ہے نہیں گلرا میں بھی ہے نوازا میں بھی ہے نیورا میں بھی ہے سروہا میں بھی ہے موئی میں بھی ہے رانی پور میں بھی ہے دریا آباد میں بھی ہے دریا میں بھی ہے بارہ بنکی میں ہے لکھنؤ میں ہے دلی میں ہے پوری کائنات کی امت آئے گی نبی کی نوری چادر میں چمٹ جائے گی ایسی بات بتا رہے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت سب کو چھپا رہے ہیں کتنی بڑی چادر ہوگی کتنی لمبی چوڑی چادر ہوگی کہ سرکار سب کو چھپا لیں گے تو میرے سرکار نے بتا دیا اپنے لال کو بھیج کر ہندوستان میں سمجھا دیا کہ جب میرے لال میں اتنی طاقت ہے تو محبوب رب الجلال میں کتنی طاقت ہوگی میرا لال خواجہ ہندوستان آ رہا ہے ایک کاسے میں پرانا ساگر کا پانی بلا رہا ہے خواجہ ایک کاسے میں انا ساگر کا پورا پانی بلا سکتے ہیں تو مدینے کے راجا اپنی نوری چادر میں اپنی امت کو چھپا سکتے ہیں امت کو چھپا سکتے ہیں وہ ایمان عقیدہ ہے چھپائیں گے اور کتنے بھی گناہگار ہوں گے پرکار ہوں گے سیاہکار ہوں گے لیکن جس کو سرکار چھپا دیں گے اس کو فرشتے تلاش نہیں کر پائیں گے تلاش نہیں کر پائیں گے سرکار چھپائیں گے دوبارہ کو پیچھے بیٹھے
वो बात करता है अब जब नूरे नजर कहता है आंखों की रोशनी, वो बेटा अगर अपने बाप को दुख पहुंचाएगा तो नूरे नजर कहेगा नहीं कहेगा। एक बेटा के पैर दाब रहा है और बाप से पूछ रहा है ठीक तो नहीं है बाबा, ठीक ठीक तो नहीं, बताओ अपनी जान की बाजी लगाते हैं लेकिन आप दुख नहीं पहुंचते। और दूसरा बेटा कुछ डुबा रहा है पैर दबा रहा है अपाही बन के बैठे बोलो इस बच्चे से बात क्या करेगा। मेरा नबी शाह फरमाता है कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, ठंडक है। जो नमाज पढ़ेगा मेरे आंखों को रोशनी ठंडक पहुंचाएगा, और जो नमाज तर्क करेगा वो मुझे दुख पहुंचाएगा। बताओ मेरा नबी किसको नूरी चादर में नमाज पढ़ने वाला, नमाज अहमुल इबादत है, नमाज अहमुल इबादत है। रोज अव्वल की जा अव्वली नमाज वहाँ नमाज पूछी जाएगी, वहाँ सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। यहाँ तो जनाबे आदि लोग कहते हैं, मौलाना लोग कहते हैं नमाज पढ़ा करो, पढ़ लेंगे मौलाना बोलो जिंदगी का कोई भरोसा है? जिंदगी का कोई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है? जिंदगी नहीं का आदमी बुलबुला है, आदमी बुलबुला है, पानी का आग कह रहा है कल तेरी मौत हो जाएगी। बुढ़े बैठे रहते हैं, जवान चल देते हैं, बोलो जवान चल देते हैं। जवानी की इबादत बड़ी रहमतुल्लिल आलमीन रब्बुल आलमीन उसे पसंद फरमाता है। और जब आदमी कमर से टूट जाता है, न सही वजू बना पाता है, न वजू कर पाता है, न सही सजदे कर पाता है, बताओ आखिरी में क्या कर पाएगा? हाँ उम्र तो यूं गुजारी हुई जनाबे अली बेकार करके, और आज चला है इबादत गुजार करने तवज्जो का तालीम। मेरे नबी के बुलाओ, लोग कहते हैं मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में जनाब अली रिस्क नहीं मिलता है, सही तरीके से मेरे घर में रहमतें नहीं हासिल होती हैं। उलमा के पास जाने, मौलाना के पास बहुत है ये यूट्यूब पर वीडियो लगी है ना, जैसे खोलिए चालू है बच्चे कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं होती। ये मिठाई आएगी जल्दी करो। आखिरी बात क्या नमाज नमाज की पाबंदी है। मेरे सरकार आ रहे हैं, बहुत कीमती तोहफा ला रहे हैं, मेराज में जा रहे हैं, कीमती तोहफा मेरे सरकार ला रहे हैं। वो नबी को मेराज हो रही है, जिब्रील अमीन की मेराज हो रही है। मेरे सरकार फरमाते हैं मुस्तफा मेराज को जाते हैं 27 की रात में, लेकिन आपको ऐसी मेराज लाते हैं कि सरकार को 33 मरतबा या जनाब अली मशहूर एक मरतबा मेराज हो जाते हैं। उम्मत के लिए एक जाते हुए तारीफ लीजिए, तारीफ लीजिए, सरकार बरकत हो जाए, बरकत हो जाए। कहते चलो कोई सूर्य मेहमान, कोई सूर्य जो पाता है अली देता है, अल्लाह की रहमत होगी, मेरे घर में बरकत होगी। लेकिन बुजुर्गाने थे इस तरह नहीं चलाते। और ज़्यादा की बारगाह में पहुंच गया, मेरे सरकार मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, तो आपने फरमाया तो उसका सरकार दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया खाली दुआ से काम नहीं चलेगा। बाकी सरकार का नमाज पढ़ते हो, खाली नमाज नहीं, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते। तुमने गौ से आकर ने फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने लगो, तुम्हारे घर में बरकत। खुदा ने वली को ये रुतबा दिया है, खुदा ने वली को ये रुतबा दिया
کہنے لگے جا کے اس کو بھی پڑھاؤ، تب برکت ہوگا۔ وہ آتا ہے، آنے کے بعد جناب علی بیوی کو قریب بٹھاتا ہے، بڑے پیار سے سمجھاتا ہے، پہلے نمازی بن جاتا ہے تب بیوی کو سمجھاتا ہے۔ اور تم سے مولانا بتا دیں کہ اس بیوی کے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ جو نماز نہ پڑھتی ہو، تم چاہیے اگر کہو کہ کل سے روٹی پکائی ہو، میرے ہاتھ کی روٹی پکائی نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ تو نماز نہیں پڑھتی ہے، تو گرائے تم پڑھا تھا تو پہلے پڑھ کے دکھائیے تب تلقین فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا جا کے اس کو بتاؤ میری شریک حیات، اے میری ہم سفر، اے میری ہمراہ زندگی، تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں برقرار رہوں، اگر تم چاہتی ہو میں سلامت رہوں، اگر تم چاہتی ہو مجھے عزت ملے، اگر تم چاہتی ہو میری کمائی میں برکت ہو تو کرم فرما دو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھنا شروع کرو۔ جب پیار سے شوہر نے سمجھایا، بیوی کے سمجھ میں آیا، اس نے بھی غسل فرمایا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، جب وہ نماز پڑھنے لگی شوہر پھر گیا، یا میرے دوست برکت تو ہو رہی ہے لیکن مکمل برکت نہیں ہوئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تمہارے گھر میں مکمل برکت کب ہوگی؟ بچے نماز پڑھتے ہیں، کہا سرکار بچے تو نہیں پڑھتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب تمہارے بچے بھی نماز پڑھنے لگیں گے تب برکت ہوگی، ایسے برکت نہیں ہوگی۔ باپ آتا ہے بچوں کو قریب بلاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، تم میرے نور نظر ہو، میرے لبتے جگر ہو، میرے آنکھوں کے تارے ہو، اے میرے لال مجھ پہ کرم کیجئے، اپنے باپ پہ احسان کیجئے، وبالوالدین احسانوں کے تحت میری بات مان لیجئے، میرے لالو نماز پڑھنا شروع کیجئے۔ باپ نے محبت سے سمجھایا، بیٹوں نے بچوں نے غسل فرمایا اور سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رحمتیں نازل ہو گئی ہیں، برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی مکمل برکت پھر بھی نہیں ہوئی، ابھی کچھ دقت چل رہی ہے۔ پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، یا میرے دوست اب تو کرم فرماؤ، مکمل برکت نہیں ہوئی، اب کیا کروں بتاؤ؟ کہا بچے نماز پڑھتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں، بیوی پڑھتی ہے، ہاں پڑھتی ہے، تم پڑھتے ہو، ہاں پڑھتے ہیں، کہا لیکن تمہارا دروازہ راستے میں پڑتا ہے، ہاں سرکار راستے میں پڑتا ہے، تم دروازے پہ پردہ لگائے ہو، نہیں سرکار پردہ تو نہیں لگائے ہیں، فرمایا جا کے اپنے دروازے پہ پردہ ڈال دو، برکت ہونے لگے گی، ہونے لگے گی۔ اللہ وہ جانتا ہے جب پردہ دروازے پر لگاتا ہے برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، سب شادماں ہو گئے، سب مسرت و شادمانی میں لہریں لینے لگے۔ اللہ سوچا یا اللہ غوث اعظم اتنا رفتائیں، اتنا دوڑائیں، کئی دریا میں بتائیں کہ پردہ لگانے کے بعد مکمل برکت ہوتی ہے، پہلے بتا دیے ہوتے تو خالی دروازے پردہ نہ لگائی، پورا گھر چادر سے اڑائی۔ گئے سرکار جب پردے لگا ہوئے تو پہلے ہی بتا دیے ہوتے، جیسے پردہ لگایا سرکار خوب برکت ہو رہی ہے، خوب برکت ہو رہی ہے۔ میرے دوست نے فرمایا تم کو پتا ہے کیوں برکت نہیں ہو رہی تھی؟ کہا سرکار کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کہا تیرا دروازہ راستے میں تھا، تو نماز پڑھتا تھا، تیری بیوی نماز پڑھتی تھی، تیرے بچے نماز پڑھتے تھے، لیکن جو لوگ راستے سے گزرتے تھے بے نمازی نکلتے تھے، ان کا سایہ، ان کی پرچھائی تیرے گھر میں پہنچ جایا کرتی تھی، اس لیے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میں نے کہا پردہ لگا دے، اس سے پتہ چل گیا جب بے نمازی کا
لیے مسلمانوں چاہتے ہو گھر میں برکتیں ہو، رحمتیں ہو، عظمتیں ہماری بڑھیں تو نمازی بنو، بچوں کو بناؤ، بیوی کو بناؤ، بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ دل نبی کی بارگاہ میں لگا دو، پیشانی رب کی میرا نبی آ رہا ہے، کائنات کو چمکا رہا ہے، پوری دنیا میں اجالا پھیلا رہا ہے، جس کے گھر میں ایک سنتان جنم لیتی ہے جو وہ خوشی مناتا ہے، میرا محبوب رحمان آمینہ کے گھر میں آ رہا ہے جو خوشی مناتا ہے، وہ جبریل امین کی انشاءاللہ کبھی آؤں گا بتاؤں گا کہ جب گھر میں بچے جنم لیتے ہیں تو غیروں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، اہل محمود کے یہاں خوشی مناتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں خوشی مناتے ہو؟ کثرت نے بتایا کہ میرے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام علماء ہے، تو سب خوشی منا رہے، منگل بھون امنگل ہاری اور مستحق بخاری، سب لوگ خوشی مناتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں خوشی مناتے ہو؟ ایک سنتان پہ اتنی خوشی، کہنے لگے ایک سنتان نے خاندان آباد کیا ہے۔ میں نے کہا سنو، تیرے گھر میں ایک سنتان آیا تو صرف اور صرف ایک خاندان آباد ہوگا، لیکن آمینہ کے گھر میں مصطفیٰ آئے ہیں تو پورا جہان آزاد ہو رہا ہے، پورا جہان آزاد ہو رہا ہے۔ میرا نبی آ رہا ہے، نور سے کائنات کو جگمگا رہا ہے، ہر آدمی ترانہ گا رہا ہے۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سب ڈالا تھا، ہر جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سب ڈالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آپ کے اس جشن میلاد النبی کو جنہوں نے جس حیثیت سے دامے درمے قدمے سخنے دیا ہے، حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حصے کو قبول فرمائے اور دیوانوں کو مولا دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میلاد بچانے والوں کے بارے میں حدیث پاک ہے، میرے نبی اپنے قرب خاص اپنا رفیق بنائیں گے جو میلاد بچائیں گے، میلاد کرتے جائیں گے، اس سے پاک ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا، کبھی زندگی میں موقع ملا آئیں گے، آج موڈ نہیں بنا، پھر انشاءاللہ سنائیں گے، آپ سب سنائیں گے۔ مولا تعالیٰ بولنے میں کوئی تشریح ہو اسے علماء کو سامعین کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی ساتھ میں پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، جشن ولادت فیض آباد، خود کی سیل جبل، پھول چنے شاد رہے، باغ پا جاتا ہوں گلشن کے راہ۔